کالا جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہوتا ہے؟ نیلا، پیلا، ہرا، سرخ، پتہ نہیں کالے جادو کی کتنی اقسام موجود ہیں۔ حاسدین لوگ مختلف جادوگروں کے پاس جا کے عمل کروا دیتے ہیں تو جادو سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر کے اوپر وزن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انڈے کے اوپر بھی جو ہے وہ تعویذ بنا دیتے ہیں۔ انڈے کو بیسیکلی وہ جسم لیتے ہیں۔ جب کلام پڑھ کے سوئی کو لیمو کے اندر چبویا جاتا ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے، جس کے لیے یہ عمل کیا گیا وہ سوئی اس کے دل میں گئی یا اس کے دماغ میں یا اس کے جسم میں۔ جو مریض کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کو کلام کے ذریعے سورہ مزمل، آیت الکرسی، چہل کاف، جنات کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، عمل جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہوتا جن کی موت ہو سکتی ہے؟ ہے۔ جنات کی موت ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ جن کو دیکھ سکتا ہے انسان؟ جو لوگ چلے کر کر کے ایک حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے مذہب کے جن ہوتے ہیں؟ مسلمان جنات، بدھ مت بھی ہوتے ہیں اور ہندو بھی ہوتے ہیں۔ کیا جن انسان کا ہمدرد یا دوست ہو سکتا ہے؟ اس سے دشمنی بھی اچھی نہیں اور دوستی بھی اچھی نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کالا جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہوتا ہے اور لوگ کیوں کرواتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈے پڑے ہیں، لیمو پڑے ہیں اور ہانڈی پڑی ہے۔ ہانڈی کا کالے جادو کے توڑ میں کیا کردار ہے اور انڈوں کے اندر سے سوئیاں کیسے نکلتی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جادو کی بات کر رہے ہیں، جنات کی بات کر رہے ہیں اور اگر طریقہ علاج کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جنات اور جادو کی حقیقت مسلمہ ہے۔ قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن پاک میں سورہ جن جو ہے جنات کے اوپر ہی ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے جادو کے علاج کے لیے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لیں تو وہاں بھی جو ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا ناساز تھی اور وہ بھول جاتے تھے، تو فرشتے آئے دو اور انہوں نے نشاندہی کی کہ کنویں میں ایک یہودی نے جادو کر کے جو ہے وہ آپ کے وہ سر کے بال کنگھی کے ساتھ لپیٹ کے دفنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ چیزیں بھول جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کنویں میں گئے اور اس کو نکالا، اس اثر کو، جس کی وجہ سے وہ جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی روز اول سے جادو کے اوپر بہت ریسرچ ہے۔ مصر میں مصر کا جادو، بنگال میں بنگال کا جادو، اور یہاں پہ پاکستان میں بھی نیلا، پیلا، ہرا، سرخ، پتہ نہیں کالے جادو کی کتنی اقسام موجود ہیں، اور سارے جو بنگالی جادو خاص کر عملیات کے اوپر ہی۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی نیگیٹو فورس ہوتی ہے، جس طرح انسان مٹی، آگ اور ہوا کا مرکب ہے، نیگیٹو فورس ہوتی ہے۔ اس کو جب بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے جب حاسدین لوگ مختلف جادوگروں کے پاس جا کے عمل کروا دیتے ہیں تو اچھی خاصی بندے کے اوپر جو اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتی ہے، کام رکنا شروع ہو جاتے ہیں اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے، آج کل بیسیکلی سوشل میڈیا کا بہت دور ہے۔ ہر بندہ اپنی جو اس بندے کی پرائیویٹ زندگی رہ ہی نہیں گئی، ہر بندہ اپنی زندگی کو جو ہے تشہیر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے، تو حاسدین کا حسد بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ پھر حسد کی وجہ سے جادو کرواتے ہیں، اور جب بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی مختلف کنڈیشنز بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب جادو کی علامات کی اگر میں بات کروں تو جب بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے تو جادو سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر کے اوپر وزن آنا شروع ہو جاتا ہے، سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی نا یہ انڈے کی، تو یہ انڈے کے اوپر بھی جو ہے وہ تعویذ بنا دیتے ہیں۔ انڈے کو بیسیکلی وہ جسم لیتے ہیں۔ انڈا ایک پوری غذائیت ہے، اس سے ایک زندگی ہے، تو انسان کی زندگی کو اس سے تشبیہ کرتے ہیں، اس کے اوپر تعویذات بناتے ہیں اور اس کو یا تو دبا دیتے ہیں یا پھر اس کے اوپر جو ہے تعویذ بنا کے اس بندے کا نام اور والدہ کا نام لکھ کے۔ اسی طرح جو عاملین یا جادوگر لوگ لیمو کا استعمال کرتے ہیں، لیمو کے اوپر بھی تعویذ بنا کے اس بندے کا نام، والدہ کا نام جو ہے لکھ کے، تو اس کے اندر سوئیاں چبو دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لیمو کو ایک جسم، اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ جس کو ایک جسم لیا جاتا ہے اور سوئی کے اوپر کلام پڑھا جاتا ہے، جب کلام پڑھ کے سوئی کو لیمو کے اندر چبویا جاتا ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے جادو بقول جادوگروں کے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو بندہ ہے جس کے لیے یہ عمل کیا گیا وہ سوئی اس کے دل میں گئی یا اس کے دماغ میں یا اس کے جسم میں۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد لوگ، جادوگر لوگ 7 سوئیاں
یا 11 سوئیاں یا جتنی بھی ہیں اس کے اندر چبو کے اس کو قبرستان کے اندر قبروں میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ دن بدن بیمار ہونے لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، اثر آنے لگ جاتا ہے، سر پکڑا جاتا ہے، اور جہاں جہاں سوئی چبھی ہوتی ہے ویسے ویسے ہی اس کو ظاہری بھی جو ہے سوئیاں چبھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ بیسیکلی پیچھے چلتا ہے کلام پڑھا جاتا ہے، جو کلام پڑھتے ہیں عاملین یا جادوگر لوگ، وہ کلام کا اثر اس لیمو یا اس انڈے پہ کرتے ہیں، اثر جو ہوتا ہے مریض پہ ہوتا ہے۔ کلام کیا پڑھتے ہیں وہ؟ دیکھیں ان کے مختلف کلام ہوتے ہیں، مختلف کلام جو جادوگر حضرات پڑھتے ہیں، کالا علم ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، شرکیہ کلام ہوتے ہوں گے، اگر تو نقصان پہنچانے والے عمل ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ غلط قسم کی پڑھائیاں ہوتی ہوں گی، مگر اس کا علاج ہم قرآن و سنت سے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن علاج جو ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی تشخیص ہوتی ہے اس مریض کی، کہ اگر میڈیسن کھانے کے باوجود، مختلف دوائیاں کھانے کے باوجود مریض کو افاقہ نہیں ہو رہا، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے کام رکے ہوئے ہیں، شادی میں رکاوٹ چل رہی ہے، رزق میں بندش چل رہی ہے، کاروباری حالات خراب ہیں، رشتوں میں لوگ آتے ہیں گھر میں اور دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں، بچیاں گھر میں جوان بیٹھی ہوئی ہیں اور بے برکتی ہے، تو وہاں پہ اس کا پھر جو ہے تشخیص کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ علاج ظاہری بات ہے، سب سے پہلے تو مریض کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اتنی محنت اتنی کوشش کر رہا ہوں مگر میرے معاملات میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی یا کام ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر اس کا علاج روحانی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جنات کا اثر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رہتا ہے؟ جنات کیسے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ دیکھیں جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب آپ غلط قسم کے کام کرو گے، صوم اور صلات کے پابند نہیں ہوگے، ناپاک رہو گے، تو پھر جنات جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ جنات ایسے ہی اثر انداز ہوں، اگر تو کوئی آپ کے ساتھ بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے دشمنی لیتا ہے تو بھی جنات جو ہے وہ بھیج سکتا ہے آپ کے جسم کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ جنات کا اثر رمضان مبارک میں تو بڑے شیاطین تو بند ہوتے ہیں، چھوٹے شیطان چیلے تو چلتے ہیں نا، جس طرح انسان جو ہے رمضان کے مہینے میں ملاوٹ کر رہا ہے، باہر جو ہے دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے، جھوٹ فراڈ سارا کچھ چل رہا ہے، اور پیسے بھی جو ہے وہ پرس بھی کٹ رہے ہیں، اور چوریاں ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، ہے تو رمضان کا ہی مہینہ، تو اس طرح بڑے شیطان جو پکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے شیطان جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں، تو وہ نقصان کہیں نہ کہیں تو پہنچا رہے ہوتے ہیں، بد اثر تو آ رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت جو ہے پرہیز تو ہے نہیں، نماز پڑھی جائے صبح اور شام کی مسنون دعائیں پڑھی جائیں تو پھر تو فاقہ ہوتا ہے۔ ہانڈی کیا عمل ہے جادو کے توڑ میں؟ نہیں، یہ ایک ہانڈی کا عمل ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے روحانی علاج کروا کے تھک جاتے ہیں اور ان کا علاج فاقہ نہیں ہوتا۔ مختلف لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں وہ تعویذ بنا دیتے ہیں یا پانی دم کر کے دے دیتے ہیں، مگر افاقہ نہیں ہوتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بزرگوں کی طرف سے ایک ہانڈی کا عمل مجرب ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہانڈی کے عمل میں مختلف جو ہے بندے کے سر کے بال، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اور پہنا ہوا پرانا کپڑا، اور اس میں مختلف تعویذات جو جسم پہ مل کے ڈالے جاتے ہیں، اور جس میں لیمو بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور بھی سامان ہو سکتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مریض کے اوپر اثر ہوتا ہے، بد اثر ہوتا ہے، اس کو کلام کے ذریعے سورہ مزمل، آیت الکرسی، چہل کاف، جس میں سورہ یاسین، فلق، ناس، آیت الکرسی کے ذریعے وہ جو چیزیں اس کے اوپر اثر ہوتی ہیں اس کو ہانڈی میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کلام کے ذریعے۔ جب وہ ہانڈی میں ڈال کے اس کو آگ پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ مریض جو کہ بالکل کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہوتے اور لمبے عرصے سے بیمار ہوتے ہیں تو ان کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اس ہانڈی کو 3 دن کے لیے، 11 دن کے لیے، 21 دن کے لیے بھی جلایا جاتا ہے۔ بیسیکلی جنات کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، مار داڑ والا کام ہے، کیونکہ اس میں عمل جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو یہ عمل سخت ہوتا ہے، اور اس سخت عمل سے بندے کی جو جادو جنات کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جن کی موت ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جن کی عمر تو ہزاروں سال ہوتی ہے۔ نہیں، جنات کی موت ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ جس طرح انسانوں کی موت ہے،
جنات کی موت ہوتی ہے، عمریں ان کی زیادہ ہیں مگر موت ہے، ان کے اوپر شریعت بھی لاگو ہے، موت بھی ہے، تو موت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں مرتے، یہ مرتے ہیں۔ جن کا وجود کیسا ہوتا ہے؟ آگ جن سے بنے نظر ہوئے، آتا ہے؟ آگ سے بنے ہوئے ہیں، جس طرح انسان مٹی، آگ، ہوا اور پانی 4 چیزوں کا مرکب ہے، تو جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ سکتا ہے انسان؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے، جو لوگ عبادت کر کر کے، پڑھائیاں وظائف اور چلے کر کر کے جو ہے وہ ایک حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، اور جنات اپنا ظاہر کرتے ہیں، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا، ڈر ڈالنا، سائے کی صورت میں، گدیلے کی صورت میں، تو جنات اپنا ظہور کرتے ہیں بلی کی صورت میں، چمگادڑ کی صورت میں، اور کوے کی صورت میں، پلس سانپ کی صورت میں، تو جنات دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی اقسام کے جن ہوتے ہیں؟ جنات کی بیش بہا اقسام ہیں، اور جس طرح قبائل ہیں، ان کے قبیلے ہیں، ایک درخت کے اوپر ہزاروں جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے قبائل ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جن، دوسرے کے بعد تیسرا، جب ہم اس کو ہانڈی کے ذریعے عمل کرتے ہیں تو ایک جن کی جب موت ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرے، تیسرا، چوتھا بھی آتا ہے، تو پکڑے جاتے ہیں یہ۔ مختلف اقسام کے جن ہوتے ہیں، کیا ان کے مختلف مذہب بھی ہوتے ہیں؟ کتنے مذہب کے جن ہوتے ہیں؟ بالکل جی، آپ کا سوال بڑا زبردست ہے۔ مسلمان جنات جس طرح ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کرسچین بھی ہوتے ہیں، بدھ مت بھی ہوتے ہیں، اور ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے جس طرح انسانوں کے رہن سہن اور مذہب ہیں، اسی طرح جنات کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے برے عمل میں کون سے جن استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں، برے عمل میں نہیں، اگر آپ پڑھائیاں کر رہے ہو شرکیہ، تو اس کے بعد آپ کے پاس ابلیسی طاقت والے شرکیہ مخلوق ہی آئے گی، اور اگر آپ سورہ مزمل پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھو گے، تو مسلمان جنات آئیں گے۔ اصل تو یہ جنگ جو ہے وہ شر اور خیر کی ہے، جب آپ روحانی طریقے سے جو ہے روحانی مدد لوگے، آیت کریمہ پڑھو گے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ مزمل، آیت الکرسی، تو پھر آپ کے ساتھ روحانی مدد آئے گی، اور جب آپ شرکیہ کلام پڑھو گے تو پھر قارون، نمرود، شداد، حمان، جن کو یہ بڑا کہتے ہیں، ان کے پیچھے جو مخلوق ہے وہ آئے گی۔ کیا جن انسان کا ہمدرد یا دوست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ آگ سے بنی ہوئی چیز ہے، اس سے دشمنی بھی اچھی نہیں اور دوستی بھی اچھی نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے بن جاتے ہو، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں مخلوق جو غیبی نظام بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ خود ہی اگر آپ کے کام کر دے تو بڑی زبردست بات ہے، ورنہ اس کے پرہیز بہت زیادہ ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کا سایہ ہے، ہمارے گھر میں جن ہے۔ کیا رہنے والی جگہ پر جہاں پر انسانوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں؟ بالکل موجود ہوتے ہیں، جنات موجود ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے پرانے دیہاتوں میں، گھروں سے میں جو ہے وہ واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ دور دیہات وغیرہ میں جاتے تھے، اب گھروں میں جو ہے وہ لیٹرین وغیرہ بھی گھروں میں بنی ہوتی، واش روم بھی ہوتے ہیں، اور صفائی ستھرائی کا انتظام بھی نہیں ہوتا، تو گندی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، گھروں میں صفائیاں نہیں ہوتی۔ پھر اور بھی بڑی چیزیں ہیں۔ اب پہلے تو لوگ جو ہے گھر میں تلاوت قرآن مجید لگاتے ہوتے تھے، اب گانے، فلمیں، اس طرح کا رجحان ہوا ہے، تو جنات کے لیے کیونکہ شیطانی چیزیں ان کے لیے جگہ بن جاتی ہے آنے جانے کی، تو وہ پھر بسیرا تو کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور ان کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز اور قرآن کی پابندی ہونی چاہیے گھروں میں، اور اس کے علاوہ آپ کا کسی نہ کسی بزرگ یا بڑے سے تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو گاہے بگاہے چیک کرواتے رہنا چاہیے، جب کبھی رکاوٹیں آ جائیں، کاموں میں پرابلم آ جائے، چیزیں ڈسٹرب ہوں، تو آپ کسی روحانی عامل کے پاس جائیں، اس کو چیک کروائیں کہ کیا میرے ساتھ کسی نے بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے جادو تو نہیں کر دیا۔ اس سے آپ اپنی تشخیص کروائیں، تشخیص کروا کے اپنا روحانی علاج کروائیں، وہ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتائے، یا آپ کو کچھ تعویذات یا نقش ملکے جلانے کے لیے دے، یا نہانے کے لیے دے، یا صدقہ کرنے کے لیے بتا دے، تو پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو صبح اور شام کوئی نہ کوئی پڑھائی اور ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے حفاظت کی نیت سے۔ جب آپ حفاظت میں رہتے ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی رہتی ہے۔ بالکل جی، جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور جادو کا توڑ کیا ہے؟ داؤد ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ انڈے اور لیموں پر بھی جادو ہوتا ہے، وہ بہت ساری اقسام ہے جادو کی، وہ ساری انہوں نے آپ کو بتائیں۔ فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔